کیا ہوتا ہے، آپ کو دلائل نہیں دینے. دلائل کس نے دینے؟ جو کہے گا کہ یہ لاؤ بھائی دلیل لاؤ. بھائی نے کہا مرزا جہلمی عقیدہ توحید سب سے اچھی بیان کرتے. بھائی یہیں بیٹھے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ابھی میں بتا چکا ہوں، یار ریکارڈنگ دوبارہ سن لیجیے گا. بھائی نے سوال کیا طریقہ نماز بھی اہل حدیث کا اختیار کرنا کہتا ہے. نہیں، کس نے کہا وہ اہل حدیث کا طریقہ نماز اختیار کرتا ہے؟ اہل حدیث کا طریقہ نماز کے اندر نماز میں ہاتھ باندھنا ہے. مرزا تو ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنے کا قائل ہے. میں نے اس کے جواب میں ویڈیو بنائی ہے. مرزا نماز میں ہاتھ لٹکانے کا قائل ہے، ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں ہے. تو اس کی نماز اہل حدیثوں والی تھوڑی ہے. آپ سمجھ رہے بات کیوں نہیں؟ اور مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، اہل حدیثوں کا جو قول ہے وہ ہے رفع الدین عند الافتتاح عند الرکوع ورفع منہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. وہ تو کہتا ہے ہر تکبیر کے اوپر رفع الدین کر سکتے ہیں، وہ حدیثوں پڑھ کے سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. سمجھے ہے کچھ بات کو؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم نے کہا غلط کہا. حدیث میں الفاظ وما ذالک بین سجدتین، اسے سمجھاؤ نا کہ اللہ کے رسول سجدوں میں رفع الدین نہیں کرتے جبکہ سجدوں میں تکبیر آتے ہیں. اسے سمجھاؤ نا ہمیں کہ اگر ہر تکبیر پر رفع الدین کرنا ہے تو. بھائی نے سوال کیا کہ چند فروعی اختلافات کی بنیاد پر آپ اس پر تنقید کے تیر برساتے ہیں کیوں؟ بھائی جس نے سوال لکھا ہے وہ مجھے اصولی اور فروعی کی پہلے تعریف تو بتائے. ہمیں پہلے یہ تو پتہ لگے کہ وہ فروعی سمجھتا کس کو ہے اور اصولی کس کو سمجھتا ہے. کیونکہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے راوی ہیں. صحابہ پہ تنقید کرنے کا مطلب ہے آپ قرآن کے بنیادی راویوں کو مجروح کر رہے ہیں. تو صحابہ پہ تنقید کرنے کا مطلب آپ اہل قرآن سے اصولی اختلاف کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ فروعی اختلاف ہے. آپ کو اصولی اور فروعی کی تعریف، جس بھائی نے لکھا اس کو اصولی فروعی کی تعریف میں سمجھتا ہوں آتی ہوگی، تو کم سے کم اس تعریف کو مد نظر رکھ کے بات کریں. نمبر ایک. نمبر دو، اللہ کو مستوی علی العرش ماننا اصولی مسئلہ ہے نا، عقیدے کا مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ تھوڑی ہے. مرزا تو کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مشرکین کا عقیدہ بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان. پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے نا، سفارش کا عقیدہ. مرزا جہلمی نے باقاعدہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ اہل بیت کی قبریں برکتوں کے نزول کی جگہ ہیں اور وہاں جو آدمی بھی اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور بالضرور قبول ہوگی. تو یہ کوئی فروعی مسئلہ ہے؟ مشرکین مکہ والا عقیدہ بتا رہا ہے وہ سفارش کا، وسیلے کا. آپ کہہ لیجیے ہم سے فروعی مسئلہ. فروعی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے آج تک مرزا صاحب سے ان کے امامے پہ بحث کی ہے؟ کیوں نہیں کی ہے؟ وہ ہمارے نزدیک فروعی مسئلہ ہے، ہم نے نہیں کی. ہم نے تو مرزا صاحب سے ہمیشہ اصولی جو مسائل ہیں ان پر اختلاف کیا، اور جس سے بھی اہل حدیث اختلاف کرتے ہیں وہ عموماً اصولی مسائل کے اوپر اختلاف کرتے ہیں، فروعی مسائل پر کہاں اختلاف کرتے ہیں. جبھی تو ہمارے یہاں اتنی آسانی لوگوں کو مل جاتی ہے کہ وہ 4 دن اور 3 دن قربانی پہ بحثیں کر لیتے ہیں. اگر ہم فروعی میں شدت اختیار کرتے ہیں، ہمارا کوئی آدمی بھی آپ کو یہ بحث کرتا ہوا نظر آتا 4 اور 3 والا؟ ایک ہی موقف ہوتا ہے، 4 یا 3. یہ تو اتنی تو ہمارے اندر بھی گنجائش نکل آتی ہے لوگوں کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے بہنوئی اور بہن کو مارنے والا واقعہ صحیح ہے؟ بھائی جان اس میں کیا اشکال ہے؟ ایک بات ہاں بہت سارے صحابہ نے وہ ایک دوسرے کے مارا پیٹا ہے شروع میں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا جی، یہ لکھا ہے مولانا اسحاق جہلوی. اسحاق جہلوی بھی مولانا ہے؟ نہیں تو یہ تو بڑی خراب بات ہے نا. بھائی علی بھی مولانا ہے اور وہ بھی مولانا ہے. جو علی کے قاتل کو مجتہد کہہ رہا ہے وہ بھی مولانا ہے اور علی بھی مولانا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے.
دیکھو یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اپنے عقائد و نظریات کو، ادب و اخلاق کو نہ سمجھنا کتنا اب علی بھی مولانا ہے اور علی کے قاتل کو مجتہد ماننے والا بھی مولانا ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسحاق جہلوی صحیح مسلم کی روایت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھی، اس کو معمول بنانا کیسا ہے؟ وہ باقاعدہ تعلیماً آپ نے کیا، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر ہی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک جہرن پڑھا۔ راوی اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ایسا آپ نے بطور تعلیم کیا تھا۔ اب اس کو عادت بنانا صحیح ہے کہ آپ ثنا کو نماز میں جہرن پڑھیں، انہوں نے بطور تعلیم کیا تھا۔ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کر کے بتایا تھا کہ نماز جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس کی مثال سمجھیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ صلاۃ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ تثنیہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض ہے، بے شک نماز واحد مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ اب آپ سمجھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت میں ایک نماز پڑھنی ہے، آپ بغیر کسی شرعی عذر قرآن کی آیت کی روح سے نماز جمع نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول عذر میں کرتے تھے، یہ آپ نے بطور تعلیم کر کے دکھایا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز وہ جمع کر رہے ہیں، جی تو وہ جو مسلم کی روایت ہے، جی تو وہ کہتے ہیں تم ہم سے زیادہ سنت کو جانتے ہو، جی اس کے حوالے سے تو میں اسی کا تو جواب بتا رہا ہوں۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کی اور انہوں نے بھی تعلیم نہیں ابن عباس رضی اللہ، ایک ہی روایت ہے وہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینے میں ظہر عصر مغرب اور عشاء بغیر کسی بارش بغیر کسی سفر کے آپ نے ہمیں پڑھائی تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ ہو۔ ہم نے امت کے لیے حرج نہ ہو کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ امت کے لیے باقاعدہ طریقہ ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو آپ سمجھیں کہ ابن عباس ہی نمازیں جمع کرتے ہوئے نظر آتے نا، کبھی نظر آئے کسی کو؟ مزے کی بات تو یہ تو دیکھیں، ایک اور آپ کو تحقیق کا اشارہ دے رہا ہوں، یہ دیکھیں ایک آپ کو تحقیق کا اشارہ دے رہا ہوں، پھر آپ وہاں بھی دیکھیے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سفر میں نمازیں جمع کی ہیں؟ آپ کو تحقیق کا نقطہ دے، کتنی آسان بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قائل نہیں تھے اس کے، لیکن میں تو ایک تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں کہ ان سے تو سفر میں بھی نمازیں جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس حدیث کو اس طرح قائل ہوتے ہیں جس طرح مرزا سمجھانا چاہ رہا ہے، تو سفر تو دور کی بات، وہ حضر میں بھی نمازیں جمع کرتے ہیں نا، کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ اس لیے وہ بطور تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ابن عباس نے آگے بتا دیا۔ تو میں نے سوال کیا ہے کہ اگر قتل حسین میں یزید ملوث نہیں تھا تو قاتلین حسین کو سزا کیوں نہیں دی جبکہ یزید حکومتی سربراہ تھا؟ میرے بھائی بڑا آسان سی بات ہے، قاتلین حسین ڈھونڈ کے آپ نے یزید سے سزا ہم دلوا دیتے ہیں، بہت آسان فارمولہ ہے۔ قاتلین حسین ڈھونڈ کے نکال کے آپ لیں، یزید سے سزا دلوانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، بڑا آسان سی بات ہے۔ اور میں آپ کو اس کے لیے ایک آسان اور فارمولہ کر دیتا ہوں۔ آسان فارمولہ ہے، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے کہ صحابی کا نام غالباً یا تو ابو عبیدہ بن جراح، صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کو قتل کر کے ان کا سر لے کے ان کا قاتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا۔ بھائی جس نے یہ سوال لکھا وہ تو کم سے کم غور سے سننا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا، ان کو قتل کر کے ان کا سر جو ہے لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دربان نے آ کے بتایا، آپ نے کہا کہ
ابن سمیہ کے قاتل کو اندر آنے کی اجازت دو اور اسے جہنم کی بشارت دے دو. مستدرک حاکم کی روایت. اب مجھے بتائیں کہ اگر یزید حکومتی سربراہ ہو کے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے، تو علی تو سربراہ ہیں، ابن زبیر کے قاتل سے بدلہ لینا بھی چاہیے، سامنے کھڑا بھی ہے زبیر بن عوام، جزاک اللہ. وہ قاتل سامنے بھی کھڑا ہے، بدلہ لینا چاہیے نا. تو اصل میں ہمیں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب لینا ہے. یزید کی تو بہت بات کی بات ہے. یہ بھائی نے سوال کیا کہ کیا خطبہ جمعہ میں اشعار اور نعتیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سننا صحیح کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ یعنی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں اس طرح کہ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوتا ہے، مؤذن اذان کہتا، آپ جب یعنی کہ اذان سے فارغ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، قرآن پڑھتے اور اس سے ہمیں نصیحت دیتے، قرآن پڑھتے اور اس سے ہمیں نصیحت دیتے. اب آپ مجھے بتائیں اشعار اور نعتوں سے کون سی نصیحت ہوگی؟ خطبے کا اصل مقصد ہے نصیحت. اگر اشعار اور نعتوں سے کوئی نصیحت ہو سکتی ہو تو اشعار اور نعتیں پڑھنا حرج نہیں ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ کا اصل مقصد ہے نصیحت. لیکن یہ ہم بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اشعار اور نعتوں میں کوئی نصیحت نہیں. اور بلکہ میں آپ کو ایک اضافی بات اور بھی کر دیتا ہوں. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، موٹیویشن ایک لفظ آج کل چلتا ہے نا، موٹیویشنل اسپیکر. جب موٹیویشن ہے نا، موٹیویشن، اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے موٹیویشن نہیں مل رہی تو کوئی موٹیویشنل اسپیکر اس کو موٹیویشن دے کے دین کی طرف نہیں لا سکتا. یہ سب ڈرامے بازی ہیں. دنیا کا سب سے بڑے موٹیویشنل اسپیکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ان کی باتیں ان کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے بھی دل نرم نہیں ہوتا نا آپ کا، یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں دے سکتا. وہ اصل میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین کا لقب حاصل ہے نا، امت کے مامون. تو وہ تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ جی ماموں پارٹی، یعنی کہ جو ان کی شخصیت کو ماننے والے ہیں وہ اس کے حساب سے ماموں پارٹی. یہ ہے تھوڑا. میں نے تو نام غلط نہیں رکھا نا، میں نے تو اس کا نام صحیح رکھا ہے. اس وقت ناسبیت کا کہیں وجود ہے؟ کوئی ناسبی آپ کو ملا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باقاعدہ میں نے 2022 کے اندر ایک ویڈیو میں اپنی یہ بات کہی تھی کہ اگر مرزا جیسے لوگوں کو نہیں روکا گیا، کیونکہ یاد رکھیں تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ ناسبیت ہمیشہ رافضیت کے رد عمل میں پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 2022 میں بھی میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آج مرزا جیسے لوگوں کو نہیں روکا گیا تو یہ چیلنج ہمارے لیے مستقبل میں ڈبل ہو جائے گا. صرف رافضیت ہی ہمارے لیے نہیں ہوگی، اس کے ریٹیلیشن میں، اس کے مقابلے میں ناسبیت وجود پا جائے گی. اور موجودہ دور میں سوشل میڈیا پہ بعض ملحدین نے جعلی آئی ڈیز بنائی اور جعلی آئی ڈیز بنا کر ناسبیت کی بھی نشر و اشاعت میں لگ گئے. کیونکہ اصل میں دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، الحاد تشکیک کی آب و ہوا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے پر پرزے پھیلاتا ہے. تشکیک کی آب و ہوا نہیں ہوگی، الحاد کبھی بھی اپنے پر پرزے نہیں پھیلا سکتا. کوئی رافضیت کا شکار ہوگا، کوئی ناسبیت کا شکار ہوگا، کوئی کسی چیز کا شکار ہوگا، اس کا انجام جو ہے نا وہ الحادی ہے. دنیا میں کوئی اچھا رافضی ایسا نہیں گزرا جو ملحد ہو کے نہ مرا. دنیا میں کوئی اچھا ناسبی ایسا نہیں گزرا جو ملحد ہو کے نہ مرا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو اس لیے جو ہے ناسبیت آہستہ آہستہ یعنی کہ پھل پھول رہی ہے، اور اس کو کون پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اسے ملحد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اعتراضات سامنے آنے کے بعد روافض کے ضد میں آ کے ہم ان کو اختیار کریں گے، اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک ناسبیت کا شکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مرزا رافضی ہے، یعنی کہ وہ شیعہ جو نا اصل میں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو 300 ہجری سے پہلے کے لوگ تھے وہ شیعہ تھے. مطلب شیعہ کے معنی گروہ کے ہوتے ہیں. جو لوگ حضرت علی
سے محبت رکھتے تھے وہ شیعہ علی کہلاتے تھے۔ 300 ہجری کے بعد تو باقاعدہ ایک مذہب وجود میں آیا جس کے اپنے مخصوص عقائد و نظریات ہیں، تو محدثین نے ان کو کہا کہ یہ اسلام سے باہر نکل گئے، تو اس کے لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ رافضی کا لفظ استعمال کیا۔ رافضی کا معنی نکل جانے والے ہیں دین ایک حد سے، ٹھیک ہے۔ تو مرزا جو نا انہی میں سے، دیکھیں رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ جی قرآن میں رد و بدل ہو گیا، مرزا کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں یعنی کہ سب صحابہ جنتی نہیں ہیں، بعض کچھ اور بھی ہیں، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ جی جنت میں کوئی منی گاڈ بن جائے گا انسان، یہ عقیدہ تو رافضیوں کا بھی نہیں ہے، یہ تو ایجاد بھی مرزا کی، برف خانے کے اندر ایجاد کیا۔ تو بہرحال وہ پکا رافضی ہے، اس کو شیعہ نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، ان کا موقف اپنی جگہ درست ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے کیا صحیح احادیث کی روح سے، صحیح اسانید کی روح سے، کیا ابن زیاد کوفہ پہنچ چکا تھا؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو ابن زیاد ہے کیا وہ کوفہ پہنچ چکا تھا؟ صحیح اسانید کی روح سے، کیونکہ جن اسانید سے ہمیں اس کا کوفہ پہنچنے کا ملتا ہے وہ تو ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کی من گھڑت روایت ہے۔ کیا کوئی صحیح سند ایسی ملتی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ابن زیاد جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے جو نا کوفہ پہنچ گیا تھا؟ نہیں، مسلم بن عقیل تو کوفے میں ہی شہید ہوئے، اور یہیں سے ہمارا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں شہید کرنے والا کون تھا، کیونکہ ابن زیاد تو وہاں تھا نہیں۔ حسین کی شہادت کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے جو مسلم بن عقیل شہید ہوئے، وہ روایتیں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی صحیح سند سے روایت ملتی ہے، کیونکہ وہ روایتیں سیف بن عمر تمیمی جیسے قذاب یا لوط بن یحییٰ ازدی جیسے جو مجرور راوی ہیں انہوں نے بیان کر رکھی ہیں۔ اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ابن زیاد پہنچ چکا ہے کوفہ، اور ایک طرف حسین جا رہے ہیں کہاں؟ نہیں، دمشق۔ وہ کیسے ہمیں پتہ لگا؟ ہاں، سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر مثال کے طور پر یعنی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جو کہ دمشق کے راستے میں پڑتا ہے وہاں شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اس راستے پہ تھے جس راستے پہ عبید اللہ بن زیاد تھا، کیونکہ عبید اللہ بن زیاد نے ان لوگوں کو بھیجا، یہ تو وہ لوگ بتا رہے ہیں نا، اصل میں انہیں کس نے بھیجا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اصل جو سوال کیا نا اس پہ غور کریں، میں نے سوال یہ کیا ہے، مسلم بن عقیل کے کوفے پہنچنے سے پہلے کیا عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ کوفے پہنچ چکا تھا؟ اس کی ہمیں کوئی صحیح سند سے روایت ملتی ہے؟ تو پھر مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والے لوگ کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے پیچھے جیسے ہی ہم اس کے پیچھے جائیں گے ہمیں قاتلین عثمان کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، قاتلین حسین کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ جی 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 نہیں، ثابت نہیں، یہ بھی وہی لوط بن یحییٰ ازدی کی روایت، ثابت نہیں۔ ہمیں جو وہاں پتہ لگتا ہے نا وہ پتہ لگتا ہے مسلم بن عقیل کا کوفے میں شہید ہونا۔
کیسے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ، یعنی کہ وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سب سے بڑا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد یزید کی طرف پلٹنے کی بجائے مدینے کی طرف پلٹنا چاہیے تھا، یا عبید اللہ بن زیاد سے خطرہ تھا تو یزید کی طرف پلٹنے کی بجائے کوفے کی طرف پلٹنا تھا۔ لیکن ہم یہاں دوسرا معاملہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کوفے کی طرف نہیں گئے ہیں، وہ یزید کی طرف جا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خطرہ عبید اللہ بن زیاد سے یا یزید سے نہیں ہے، کس سے؟ اہل کوفہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پھوپھی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب میں کہا تیرے باپ کو رو رہے ہیں۔ کہا پھوپھی اگر یہ میرے باپ کو رو رہے ہیں تو دنیا میں میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں۔ ان کو یہ معاملہ شامی ابن زیاد پہ ڈالنا چاہیے تھا، نہ کہ کوفیوں پہ ڈالنا چاہیے تھا۔ ہم ابن زیاد کو بری نہیں کر رہے، لیکن کچھ احتمالات ہیں کہ جن کو ہم حل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے، ہمیشہ ہوتا یہی آیا ہے امت کے اندر، اصل قاتلین چھپ گئے اور الزامات ان پہ ڈل گئے ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے بات کروں، آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں پہلا نام کس کا آیا تھا؟ علی بن ابی طالب کا آیا تھا۔ حتیٰ کہ باقاعدہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تاریخ مدینہ ابن شبہ کی جو کتاب ہے اس میں روایت صحیح سند سے آتی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اور جا کے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ مجھے سچ بیان کریں کیا قتل عثمان میں آپ بھی شریک ہیں؟ تو جواب میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ قتل عثمان میں نہ تو میرا کوئی حصہ ہے، نہ میں نے اس میں کسی قسم کی کوئی سہولت کاری کی ہے، کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے دانے کو پھاڑا اور چارے کو اگایا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جو کسی بھی طرح قتل عثمان میں شریک رہے ہوں۔ اتنی زیادہ تفصیل سے وزن دے کے علی رضی اللہ عنہ کو بات کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی؟ آپ ان کے خطبے پڑھنا شروع کریں، وہ اپنے خطبوں میں جو بات کامن کہتے تھے، عام، وہی کہتے تھے اے اللہ قاتلین عثمان پر لعنت فرما، وہ ایسا ہر خطبے میں اپنے کیوں بولتے تھے؟ کیونکہ سب سے پہلا الزام عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو اگر کسی پہ آیا ہے الزام، ثابت تو مالک اشتر پہ ہے، ثابت تو ان لوگوں پہ ہے، لیکن جو الزام آیا ہے وہ آیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو یہی میرے بتانے کا مقصد تھا، ہمیشہ ہماری امت میں یہی ہوتا ہے کہ جو اصل ہیروز تھے ان پر قاتلین ہونے کا دھبا لگا، اور جو اصل قاتلین تھے وہ اشتر نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پتہ نا آپ کو مرزا کی ویڈیو ہے باقاعدہ۔ یہ کسی بھائی کا سوال نہ ہو تو جا۔ انہوں نے آ کر پھر جب ادھر داخل ہوا تو بظاہر لوگوں نے سمجھا کہ حسین آ رہے ہیں، تو وہ پہ اپنا ڈھاٹا لگایا ہوا تھا، لیکن جب وہ ادھر پہنچا تو اس کے بعد وہ جو ہے یہ گزرا، اس نے پھر مسلم بن عقیل کو تنہا بھی کیا۔ اصل میں شیخ صاحب اس کو ایسے سمجھے گا، شیخ صاحب اس کو ایسے سمجھے گا کہ جو مکہ سے کوفہ کی جو مسافت ہے وہ اس دور میں اگر اونٹوں پہ نارملی خاندان سمیت سفر کیا جائے 4 سے 5 دن بنتی ہے، آرام سے پڑاؤ ڈالتے ہوئے سکون، خاندان کے لوگ ہیں ساتھ، اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں، تو جو وہ سفر کر کے جا رہے ہیں 4 سے 5 دن لگیں گے کوفہ پہنچے۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں کوفہ پہلے، حسین پہنچیں گے بعد میں۔ مسلم بن عقیل کی بیعت ہوگی اور یہاں سے خبر نکلے گی اور پہنچے گی کدھر؟ شام، دمشق میں خبر ملنے کے بعد یزید سیاسی چال چلے گا، نعمان بن بشیر کو ہٹائے گا، ابن زیاد کو بھیجے گا۔ اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ مثال ہے اگر اس میں 4 دن بھی لگتے ہیں، مثال ہے اس پوری کارروائی میں 4 دن بھی لگتے ہیں، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 دن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ کیوں نہیں پہنچ گیا تھا؟ بلکہ
پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جی وہ مسلم بن عقیل کی وفات سے کتنے دن پہلے پہنچا؟ ان کی شہادت ہوتے کے ساتھ ہی وہاں سے 2 شخص نکل کے گئے، انہوں نے جا کے راستے میں بتایا کہ ان کو تو وہاں شہید کر دیا، کتنے دن پہلے یعنی کہ وہ وہاں پہنچے اور پہنچتے انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ پہنچتے تو نہیں کیا، کچھ اس میں ٹائم لگا؟ نہیں، یہی میرا بتانے کا مقصد ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھیں اس بات کو۔ جو راویوں نے کہانی بنائی ہے نا کہ جی بیعت ہوئی، کیونکہ دیکھیں راوی نے یہ کہانی جو بنائی ہے نا، بیعت انہوں نے لی کس کے لیے، تو وہ خود بخود یہ بات نکل کر آئے گی کہ حسین وہاں کس لیے جا رہے تھے، اپنی بیعت کے لیے جا رہے تھے، اور یہی موقف سب سے غلط ہے جو اصل میں فساد کا موجب بنتا ہے، کیونکہ کیا اسلام میں اپنی بیعت لینے کی گنجائش ہے؟ ایسی بیعت کی تو کوئی نہیں ہے نا، اور ہم گمان نہیں کر سکتے خانوادہ اہل بیت کا ایک عالم فاضل، ایک پکی عمر رکھنے والا شخص اپنی بیعت کے لیے کھڑا ہو جائے جو کہ دلائل شریعہ کے بھی خلاف ہے۔ راویوں نے جو کہانی گھڑی ہے وہ گھڑی اس لیے ہے کہ سب سے پہلے 2 میں سے کوئی ایک الزام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کر لگے کہ خدا نہ خواستہ وہ شاید کوئی اپنے منصب کی ان کو لالچ تھا یا کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ انہوں نے پرواہ کیے بغیر اس بات کی کہ دلائل تو خلافت تو شورا کے تحت منعقد ہوتی ہے یا پھر اپنے سے پہلا خلیفہ نامزد کرنا، یہی 2 ہے نا، تیسری تو کوئی صورت نہیں، ایسے ہی نا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ مسلم بن عقیل اصل میں کوفے کے حالات لینے کے لیے گئے تھے، بیعت حسین کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے نہ ان کو وہاں کوئی ٹائم لگانا ہے نہ اور کچھ کرنا ہے، لیکن اتنے ہزار لوگوں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ کہا کہ ہم خوش ہیں اس بات پر، ہمارا موقع بھی یہ کہ انہوں نے لیٹر لکھے، جیسے اب اس کے بعد پھر جب یہ کیفیت تبدیل ہوئی اللہ کی اتحاد کی تو پھر یہ لوگ کم ہوتے گئے، مسلم بن عقیل کے ساتھ کم ہوتے گئے، یہ جو کم ہونا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ عبداللہ بن زیاد کی وجہ سے ہوا یا کسی اور کی وجہ سے ہوا؟ لوگ تو اپنے بندر یا حکمران یا سپہ سالار بھی اس علاقے کا ہے جس سے خطرہ ہوگا، اسی سے ڈر کر ہی لوگ پیچھے ہٹے نا، ہم تو سارے لوگ پہلے کہتے تھے مسلم بن عقیل کے ساتھ، اس کی کیا وضاحت کریں؟ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوفہ پہنچے ہیں، کوفہ پہنچنے کے بعد وہ کوفے پہنچے ہیں اور کوفے پہنچنے کے بعد ان کو اہل کوفہ نے بغیر کوئی موقع دیے شہید کر دیا ہے، ذرا بھی موقع نہیں دیا۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ جی مسلم بن عقیل کو موقع ملتا تو مسلم بن عقیل پہلے وہاں سے نکل کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، ان پہ بھروسہ کرنے سے زیادہ اپنے گھرانے کے لوگوں پہ بھروسہ کرنا زیادہ بہتر تھا، نمبر 1۔ ہاں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے گئے ہی نہیں تھے نا، تو کیوں وہ کسی سے بیعت لیں گے، اور بیعت لینے کے بعد جو ہے وہ پھر وہ یہ عبید اللہ بن زیاد آ جائے گا، پھر وہ ایک پوری ڈرامائی شکل تیار ہو جائے گی کہ وہ کھڑا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں نا ان اسانید کی تحقیق کی ہمیں جو نا ان اسانید کی تحقیق کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ بات آپ کی صحیح ہے جی جی کہ ہمارے اہل حدیث علماء کی بھی بیان کرتا ہے، جی جی بالکل ہے، یہ بات موجود ہے جی جی بالکل کہ جو مسلم بن عقیل کو شہید کیا جی جی وہ کیا عبداللہ بن زیاد نے، اس کی عادت صحیح صحیح ہے یہ، اور مسلم بن